بعد کیسا حال ہوتا ہے نا اس لاش کا، کیسے سڑ گل جاتے ہیں نا، کتنے زیادہ سڑ گل جاتے ہیں، بعض دفعہ تو پہچان میں بھی نہیں آتے، ہمیں نظر بھی نہیں آتا، ہم پہچاننے میں بھی مشکل ہوتی ہے، اس کے کپڑوں سے، اس کے پوسٹ مارٹم وغیرہ ان سب چیزوں سے ہمیں پہچان آتے، یا کوئی پہچان ہوتی اس سے پہچان آتا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کا شکل اگر اسے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اللہ نے قبر جیسی نعمت بھی دے دی ہمیں، اب آگے وہ اپنے انسان کیا مال ہے نا، انسان کا مال اپنا ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو سکتا، بعض دفعہ بعض لوگوں کے لیے قبر نعمت ہو سکتی، اچھی بھی ہو سکتی، بعض لوگوں کے لیے اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو ستایا بھی جا سکتا ہے، لیکن قبر دے دی نا اللہ نے جگہ دے دی، اللہ نے آپ کے حساب سے آپ کو 6 فٹ کا قبر دے دیا کہ نہیں تم اس پہ ہی جاؤ اور اچھے سے رہو، ہے نا، پھر وہ مٹی سے بنا تھا اور مٹی میں مل جائے گا، ہے نا، تو اللہ کا یہ جو قبر ہے، یہ موت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ خیر، ثم اذا شاء انشرہ، ثم پھر، اذا جب، شاء وہ چاہیں گے، انشرہ وہ اٹھا لیا جائے گا، اٹھا کھڑا ہوگا، یعنی کہ اب اللہ نے پچھلے آیتوں پر اگر ہم آ جائیں تو اللہ نے کیا کہا کہ میں نے تم کو بنایا، ایک نطفے سے بنایا، پھر میں نے تم کو زندگی دی، میں نے تم کو عام اور خاص ہدایت دی، میں نے تمہیں چلنا پھرنا سکھایا، میں نے اس نطفے سے بنا کر کے پھر تمہاری تقدیر لکھی۔ Now come to the ayat number 24، ثم اذا شاء انشرہ، یعنی کہ وہ اب اللہ جب چاہیں گے تب اس کو اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا، یعنی کہ جب ہی اللہ چاہیں گے، یہاں پہ ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ جب تم چاہو گے، ہرگز نہیں، ہمارے چاہنے سے ہم اٹھا کھڑا نہیں کیے جائیں گے، قیامت کے دن ہمیں جب جمع کیا جائے گا، ہر وہ انسان جو اپنے قبر میں اتنے دن تک تھا، چاہے وہ کتنے سالوں پہلے، کتنے صدیوں پہلے مرا ہو، ہر اس شخص کو اٹھایا جائے گا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہر وہ شخص اٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ وہی یہاں کہہ رہے کہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر وہ اٹھا لیا جائے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، جب اللہ چاہیں گے، اور اٹھا کر کے انشرہ میدان حشر میں رکھا جائے گا تاکہ تمہارا حساب کتاب ہو، ہے نا۔ یہ چیز آپ کو بار بار کیوں کہا جاتا ہے، پہلے بھی ہماری کچھ صورتوں میں کہا گیا تھا، یا آپ باقی سورہ پڑھتے ہوں گے تو اس میں بھی ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کیا جائے کہ حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو ہم سمجھیں نا، سمجھیں قرآن کو غور سے پڑھ کر کے سمجھیں کہ حساب و کتاب ہوگا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو نا تھوڑا سلو اور آرام سے پڑھیں، جب انسان قرآن کو صحیح سے سیکھ جاتا ہے تو وہ اس کو سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور تب اس کے ذہن میں باتیں گھستی، بار بار اللہ کہتے ہیں کہ قبر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیوں؟ تاکہ تم تھوڑا یقین کرو نا۔ نیکسٹ آیت ہے ہماری، کلا لما یقضی ما امرہ، کلا ہرگز نہیں، لما ابھی تک نہیں، یقضی اس نے پورا کیا، ما جو، امر اس نے حکم دیا اسے، کیا بولوں میں، مجھے اپنی ہی رائٹنگ بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی، میں نے اتنا چھوٹا لکھ رکھا ہے نوٹس میں کہ مجھے ہی مسئلہ ہوتا ہے سمجھنے میں۔ خیر، کون سی آیت تھی ہماری یہ کلا والی؟ یہ ہے ہماری آیت نمبر 23۔ تو آیت نمبر 23 میں اللہ کیا فرما رہے، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انسان نے اب تک وہ فرض پورے نہیں کیے جو اللہ نے اس پر لازم کیے تھے، ہے نا۔ کون سے فرض کی بات کی جا رہی ہے؟ کون سا فرض؟ یہاں پہ اللہ نے برتھ کی بات کی، پھر اللہ نے ڈیتھ کی بات کی، پھر اللہ نے اٹھانے کی بات کی، ہے نا، کہ دو ہی آیتوں میں پاس میں اللہ نے اس کو ختم کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم کو جو کہا گیا تھا، تم پر جو لازم کیا گیا بس وہ تم نے پورے نہیں کیے، تو یہ آیت ہمیں تھوڑا سکھا رہی ہے، تھوڑا یاد دلا رہی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھ لیتی ہوں، روزہ بھی رکھ لیتی ہوں، بس کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑا فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اور بھی کچھ چیزیں ہیں، تم کیا واقعی تم ہر حکم کو ادا کر رہے ہو، واقعی سب کچھ مان رہے ہو؟ اب باقی حق کیا ہے ہمارا، کہ ماں باپ کا حق، پڑوسی کا حق، قرآن کا حق، رزق، شکر، یا جو ہم اتنی ناشکری کرتے ہیں نا،
آگے ناشکروں کی بھی بات کی جائے گی کہ ہم جو اتنی ناشکری کرتے ہیں اس سب چیزوں کی بھی بات کی جائے گی. تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان نے اب تک وہ فرض پورے نہیں کیے. انسان کو برتھ سے لے کر کے ڈیتھ تک موقع تھا، لیکن انسان نے وہ فرض پورے نہیں کیے، وہ حکم پورے نہیں کیے جو اللہ نے اس کو کہا تھا. انسان اکثر سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے بہت کچھ کرا ہے یا ہم تو کر ہی رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے کچھ نہ کچھ حق حقوق باقی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ میں چوکتے رہتے ہیں. صرف 5 وقت کی نماز یوں ہی اٹھ بیٹھ کر کے پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا. تھوڑا اس سے آگے بڑھے، تھوڑا اس سے آگے بڑھ گئے، تھوڑا اس سے آگے بڑھے، تھوڑا اس سے آگے بڑھ گئے اور بڑھے. اپنے آپ کو جتنا اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے نا، کیسے دیکھیں اللہ اس سے پچھلے آیتوں میں آیا تو ہمیں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، اتنا اچھا اسٹرکچر دیا تمہیں، ہے نا، اسٹرکچر دیا، پھر تم کو میں نے قبر دی، پھر میں نے تم کو زندہ کیا، اتنا سب کچھ کیا، لیکن تم وہ حق و حقوق نہیں پورا کر رہے ہو جو میں نے تمہیں کہا تھا. تمہیں 24 گھنٹے کا وقت دیا کہ تم دنیا کے کاموں پر بھی دھیان دو، لیکن اس 24 گھنٹوں میں تم 24 منٹ نہیں نکال رہے ہو اپنے نماز کے لیے. بالکل بیسک میں آ جائے تو ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکال رہے، فرض کے لیے وقت نہیں نکال رہے، ہے نا، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہم سے، روزے نہیں رکھے جا رہے ہم سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہیں حکم دیا گیا تو تم نے پورا نہیں کیا. اور بعض دفعہ ہم میں سے ایسے لوگ ہیں نا، جو کوئی شخص اگر 5 وقت کی نماز پڑھا ہم اس کو بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں، 5 وقتی نمازی ہے. بھائی یہ بیسک ہے، وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ فرض ہے. آج کل نا برائیاں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں نا کہ 5 وقت کی نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو اتنا اچھا سمجھا جاتا ہے جیسے وہ کوئی بالکل فرشتہ ہے. نو، بہت اچھائیاں کرنے کو باقی ہے، صرف 5 وقت کی نماز کافی نہیں ہے. بعض دفعہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر غلطیاں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں، زبان نہیں سنبھالی جا رہی ہے، بڑے بزرگوں کا خیال نہیں ہے. اور چلو وہ سب چھوڑ دینا، 5 وقت کی نماز بھی ہمارے لیے مشکل. جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا وقت دیا ہے، 5 منٹ نہیں نکل رہا ہے، 10 منٹ نہیں نکل رہا، 15 منٹ نہیں نکل رہا ہے. کیا فائدہ؟ کیا ہوگا ایسے انسان کا؟ تو کیا ہے اس میں نہیں اس نے اس کو پورا کیا جس کو اس کا حکم دیا گیا تھا. جو کچھ اللہ نے انسان کو دیا ہے اگر وہ اس کی ناشکری کرتا ہے مطلب وہ اس کی قدر نہیں کرتا. تو انسان اللہ کے الگ کھانے پینے پہ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو دیا ہے وہ اس کی ناشکری کرتا ہے اور اس کی قدریں نہیں کرتا. تو اب ان سب کے بعد نا اللہ تعالیٰ تھوڑا اپنی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ذرا اپنی نعمتوں پر غور کر دو، ہے نا. اب ان سب کے بعد تھوڑا اپنے نعمتوں پر غور کرو اور دیکھو کہ میں نے تم کو کیا کیا نہیں دیا. تم جو اتنے ناشکری کرتے ہو، تم جو حکم کو نہیں مانتے ہو، آ جاؤ آیت نمبر 24 پر اور دیکھو میں نے کیا کیا تم کو دیا ہے. تو آیت نمبر 24 کہاں ہے ہمارا؟ یار اب آیت نمبر 24. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ، پاس چاہیے کہ دیکھے انسان اِلیٰ طَعَامِهِ، اِلیٰ اپنے کھانے کی طرف، یعنی کہ انسان اپنے کھانے کی طرف ذرا غور کرے. وہ حکم نہیں مان رہا ہے، اب ذرا آ جائیں اپنے کھانے کی طرف. اور یہ نا ایک طریقے سے میں آپ لوگوں کو ہوم ورک دیتی ہوں کہ آپ ذرا اپنے کھانے کی طرف غور کریں گے. اب کھانے کی طرف دیکھیں تو اللہ نے کیا کیا دیا ہے انسانوں کو. یہاں انسانہ لفظ یوز کیا گیا ہے انسانوں کے لیے، خاص طور پہ کہا جا رہا ہے. صرف ایک ٹائم کا کھانا آپ دیکھ لیں، ایک ٹائم کا کھانا یا ایک بریانی آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے اس میں انسان جو اتنے سارے میٹیریلز ڈالتا ہے اس میں بھی وہ ناشکر. ایک بندے کو بریانی مل گئی اور وہ کیا کرتا ہے، رائتا نہیں ہے، اچار نہیں ہے، سلاد نہیں ہے، بریانی کے بعد ڈیزرٹ کھانا ہے. ہم سب ایسے ہی ہیں. میں کیا بولوں، اب بریانی چاہیے تو ڈیزرٹ چاہیے، یہ چاہیے تو رائتا چاہیے. تو بندہ، اللہ نے انسانوں کو سب کچھ دیا. آپ اپنا کمپیئر کرو
چونکہ بعد کی بھی آیتوں میں اور اس سے پہلے جب ہم نے سورہ نبا پڑھی تھی، یہ سورہ نازیات، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی گلے اگائے، ہے نا، ہم نے دیکھا تھا نا پچھلی صورتوں میں. تو اب ہمارے اندر آ جائے اور مویشیوں کے اندر آ جائے. اللہ نے مویشیوں کو کھانا دیا، جو چارہ کھاتے ہیں ان کو چارہ دیا، اور لائک جو جانوروں کو کھاتے ہیں، یعنی کہ جیسے شیر ہو گیا وہ ہرن کو کھا رہا ہے. کیا کبھی شیر نے کمپلین کی ہے کہ آج ہرن مزیدار نہیں تھا، آج ہرن میں تھوڑا نمک کم تھا؟ یا کوئی گائے نے یا کسی بھی جانور نے یہ کمپلین کرا کہ آج جو مجھے گھاس اللہ نے دیا یا آج جو گھاس میرے پاس ہے وہ مزیدار نہیں تھا، گلا ہوا تھا، نمک کم تھی، مرچی کم تھی؟ نو. اللہ نے اینیملز کو دیا تو وہ اینیملز چپ چاپ سے اس کو کھا رہے ہیں. اب آپ اگر بولو گے کہ اینیملز بولتے نہیں ہیں تو ان کی اپنی زندگی ہے بھائی، ایسا نہیں ہے. تو وہ کمپلین نہیں کر رہے، لیکن ہم انسانوں کی طرف اگر آ جائیں، ہم انسانوں کی طرف آ جائیں تو ہم انسان کیا کہتے ہیں؟ کمپلین پہ کمپلین. اگر ہمیں دال چاول سبزی مل جائے، کمپلین. بریانی بھی مل گئی، کمپلین کہ بریانی کے ساتھ رائتا نہیں ہے. رائتے بھی مل گئے، کمپلین کہ روسٹ رہتا تو مزہ آتا. روسٹ بھی مل گئی، کمپلین. پیٹ تو بھر گیا لیکن ڈیزرٹ رہتا تو مزہ آتا. اوف، اللہ نے انسانوں کے لیے اتنی ورائٹیز رکھی ہے، اتنی ورائٹیز رکھی. آپ سوچے نا، کوئی ایک ورائٹی نہیں ہے. انسان کو ہر دن اگر بندہ الگ الگ کھانا کھائے نا تو بھی اس کے کھانے ختم نہیں ہوں گے. اللہ نے انسانوں کے لیے اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ، لیکن اس کا کیا ہوا؟ پھر بھی وہ ناشکرا ہے، پھر بھی وہ ناشکر کہتا، پھر بھی کہتا کہ نہیں نمک کم ہے، پھر بھی کہتا کہ یہ مل جاتا، پھر بھی اس کو چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے. تو انسان ایسی ذات ہی ہے نا کہ وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ شکر کرتا ہی نہیں ہے. تو ہم تھوڑا اپنے نوالوں پر، اگر ابھی کھانا نہیں کھایا آپ نے تو ٹھیک ہے، لیکن صبح اگر ناشتہ کریں تو ذرا غور کریں کہ ناشتہ میں اللہ نے سبزی دی، یا دن کا کھانا کھائے دیکھیں سبزی مل رہی ہے، روٹی مل رہی ہے، دال مل رہا ہے، چاول مل رہا ہے، اچار مل رہا ہے، سیلڈ مل رہا ہے، پاپڑ مل رہا ہے، چٹنی مل رہا ہے. سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ آپ کو مل رہا ہے. تو ذرا کھانے پر غور کریں، اب دیکھیں کہ پلیٹ کیسے بھرا ہوا ہے، کس نے دیا؟ اللہ نے. اور نہ تھوڑا غور کرے کہ یہ نوالا تمہارے پلیٹ تک آیا کیسے؟ اس قدرت کے نظام کے پیچھے کیا ہے؟ یہ جو قدرت آپ کے سامنے ہے، یہ جو نوالا آپ کے سامنے ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک روٹی کے لیے ہی ذرا سوچ لے کہ بارش ہوئی، پھر کیا کیسے اگتا ہے ہمارا ویٹ، کیسے بنتی ہے گیہوں کے پودے لگے، کسان نے محنت کی، سورج نکلا، ہوائیں چلی، پھر اناج کاٹا گیا، پھر اناج میں سے جو اس کے وہ ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہارم فل ہوتے ہیں، اس کو ہٹایا گیا، پھر اس کو پیسا گیا، پیسنے کے بعد اس کو گوتھا گیا، گوتھنے کے بعد اس کو پکایا گیا، اور پھر وہ روٹی ہمارے سامنے آئی. لیکن ناشکری کہ ارے روٹی ہے، ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی ناشکری کرتے ہیں. سوچے بس ایک روٹی میں اتنا لمبا سفر ہے، پھر بھی ناشکری کرتے ہیں. خیر، تھوڑا آگے ہم دیکھتے ہیں اگر تو انا صببنا الماء صبا، انا بے شک ہم صببنا اگائے ہم نے، ماء پانی، صبا خود اڈیلنا ہے. آیت نمبر 25 میں ہم نے آسمان سے بارش برسائی. اب کچھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم کھانا کھاتے ہو اس میں ذرا غور کرو کہ ہم نے کیا 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 اس کے اندر. تو سب سے پہلے کہ ایک ہم نے آسمان سے پانی برسائی، بادلوں کو اڈیلا. اڈیلا مطلب سمجھتے ہیں نا، انڈیلا مطلب ہاؤ کین آئی ایکسپلین دس. انڈیلا مطلب چھوڑو، بادلوں کو ہم نے برسایا. انا صببنا الماء صبا، تب وہ بارش پہلے برسی، ہے نا، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یہاں. پھر اگین اس آیتوں میں ہم دیکھیں گے، اگر غور کریے گا آپ، تو لام الف ہے. آیت نمبر 25 سے لے کر کے آیت نمبر 27 تک میں بیچ بیچ میں لام الف ہے. تو اگر ہم اس کو جوڑ کر کے کنیکٹ کر کے بیان کریں تو کیا ہے؟ انا صببنا الماء صبا، ہم نے کیا کرا؟ آسمان سے بارش برسائی. اس کے بعد کیا کرا ہم نے؟ ثم شققنا الارض شقا، ثم پھر شققنا
پھاڑی ہم نے ارض زمین شقا خوب پھاڑنا، یعنی کہ پھر زمین کو پھاڑ دیا ہم نے. پہلے کیا کیا اللہ نے؟ بارش برسائی. پھر کیا کیا اللہ نے؟ زمین کو پھاڑ دیا. اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 27 میں؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. فَأَنبَتْنَا پھر اگایا ہم نے، فِيهَا اس میں، حبا گلا، یعنی کہ اور اس میں اناج اگایا. تینوں آیتوں کو اگر کنیکٹ کرے کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی، پھر زمین کو پھاڑا. سوچے نا کہ آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، نہیں برسیں گی. 1 سال اگر یہ پروسیس اگر رک جائے آسمان سے بارش برسنے کا، کیسے اناج سوکھا پڑ جاتا، کیسی قلتیں آ جاتی. لیکن برستے رہتا ہے تو ہم کبھی شکر ہی نہیں ادا کرتے. ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ بارش برس رہی ہے، اللہ نے برسایا. تو کیسے ہم نے آسمان سے بارش برسائی، پھر زمین کو پھاڑ دیا. اب اس میں سیڈس لگائے، سیڈس لگتے ہیں نا، پھر وہ زمین پھٹتی ہے اور پھٹ کر کے پھر ایک پودا نکلتا ہے. پودا نکلتا ہے پھر وہ اناج کے روپ دھارن کرتا ہے، اناج کا روپ بنتا ہے نا. اور پھر اس میں اناج اگا دیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پھر اناج اگایا. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ایک بے جان زمین ہے، اس میں کچھ قطرے بارش کے آ رہے ہیں، پھر ہریالی آ رہی ہے. تو ایک طریقے سے اگر اس پہ تھوڑا سا اور غور کر دیا جائے تو یہ قیامت کی بھی مثال ہے کہ جس طرح مردہ زمین زندہ ہوتا ہے ایک بارش کے تھرو، ویسے ہی مردہ انسان بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیوں یہ سب کہا جاتا ہے؟ تاکہ آپ تھوڑا تدبر کریں نا، تھوڑا ریفلیکٹ کریں، تھوڑا غور کریں کہ وہی اللہ. چونکہ دیکھیں جب ہم آتے ہیں اپنے آیت نمبر 20 میں، تو آیت نمبر 20 میں کیا فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے ایک معمولی سی چیز سے، پھر تمہیں ہڈیاں وغیرہ بنائی، تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا، وہاں تمہاری پرورش کی 9 منتھ، اس کے بعد رستہ نکالا. اب وہ ہماری پاسٹ کی باتیں تھی، ہمیں نہیں یاد وہ پاسٹ کی بات. ہم کیسے یقین کریں؟ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، مجھے کیسے میں نکلی یا کیا ہوا میرے ساتھ، آئی ڈونٹ نو. یا پھر اب آ جائے اگر ہم آیت نمبر جس میں قبر کا ذکر کیا گیا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. کس آیت پہ ہے؟ آیت نمبر 22 میں ہے میں بھی، کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. ثم اذا شاء انشرہ، اٹھایا جائے گا. اب ہمیں یہ فیوچر کی بات ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم کیسے مان لیں؟ تو ان سب کو تھوڑا سا ہمیں نہیں پتا اور ہمیں نہیں جاننا یا ہمیں یاد نہیں. پاسٹ اور فیوچر میں ہم لوگ یقین نہیں رکھ رہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پریزنٹ لے کر کے آ رہے کہ ٹھیک ہے تم نہیں یقین کر رہے تو پریزنٹ پر یقین کرو کہ اللہ نے کیسے غلہ اگایا. وہی اللہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا کہ کیسے مجھے بنا دیے، اتنا اچھا اسٹرکچر کیسے بنایا مجھے نہیں پتا، یا کیسے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا مجھے نہیں پتا. پریزنٹ کا تو پتا ہے نا، تم وہ اناج کھا رہے ہو، تم وہ روٹی کھا رہے ہو، تمہیں پتا ہے. تو اس پر ہی غور کر لو کہ اللہ نے کیسے بارش برسائی، پھر زمین کو زندہ کیا، پھر زمین پھٹ گیا اور اس پر سے بیج نکلا، اس پر سے پودے نکلے، اور اس کے بعد اس پودوں سے ہمیں اناج ملا. پھر ہم نے کہا کس نے کرا؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو وہی اللہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ ادا کر رہے ہیں وہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا؟ Now come to the آیت. کون سی آیت؟ کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ کہ پھر بھی تم حکم کو نہیں مانتے ہو. تو یہ نا قرآن کی خوبصورتی ہے کہ ہم اس پر جتنا غور کریں، جتنا ریفلیکٹ کریں نا، مطلب ملتے جائیں گے، باتیں ملتے جائیں گی، ایک دوسرے سے بالکل کنیکٹ رہتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا غور کریں. تو خیر، زمین سے پانی برسائی یہ وہ ہم نے پڑھ لیا. اب ذرا سوچیں کہ 1 سال، صرف 1 سال اگر بارش نہیں ہوئی، 2 سال، 1 سال بارش نہیں ہوئی، کیا ہوگا؟ ہمارے اسٹاک والے تو کام آئیں گے، اسٹاک میں جو ہمارے پاس گیہوں چاول ہے وہ بھی ختم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ہمیں جو وہ روٹی ابھی ملی ہے نا، جس کو ہم سوچتے ہیں کہ اوف مجھ سے نہیں کھایا جا رہا ہے، ہم خود سوچتے ہیں میں دوسروں کو کیوں بولوں گی. ہم انسان اتنے شکر گزار، اتنے ناشکرا ہے نا کہ دوسروں کو بھی گیان دے دیتے لیکن خود پر بھی اپلائی نہیں کرتے. اللہ معاف کرے ہمیں. بہرحال، تو اگر 1 سال یا 2 سال بھی اگر بارش نہیں ہوئی نا، تو کیسے ہمارے اندر افراتفری مچ جائے گی کھانے کو لے کر کے. لیکن اب بارش آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں دے رہے ہیں بارش الحمدللہ، تو ہم کیا کرتے؟ ناشکری کرتے.
غور ہی نہیں کرتے، فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں۔ آپ سوچیں نا کہ اگر وہ بارش رک گئی، اگر وہ پروسیس رک گیا، کون ہے جو پانی بنا کے تمہیں دے گا؟ کیا پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص بھی ہے جو پانی بنا سکتا ہے؟ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو خود سے پانی بنا پائے، لیکن ہم پھر بھی نہ شکر ہیں۔ خیر، آیت نمبر 28 میں ہم آتے ہیں، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور، وقدبہ، اور ترکاری۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس میں بھی لام الف ہے، ہاں، لیکن اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ اور انگور اور سبزیاں، ترکاری کہتے ہیں کس کو؟ ہم سبزیوں کو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے زمین سے غلہ اگایا اور انگور اگائے اور ویجیٹیبلس اگائی، ہے نا؟ پیئر پیئر میں ہے یہ چیز، اگر آپ آگے جا کر کے دیکھیں گے۔ ایک طرف انگور کی بات کی جا رہی ہے جو میٹھا میٹھا پھل ہے، ایک طرف ویجیٹیبلس کی بات کی جا رہی ہے جو تھوڑے سالٹی بول دیا جائے یا نیوٹرل، کیونکہ اس میں پکانے کے بعد ہمارے اندر آتی ہے نا اس میں ٹیسٹ۔ ایسے کچا اگر ہم بندھے گوبھی، پھول گوبھی کو کھائے تو کیسا سیٹھا سیٹھا لگتا۔ تو یہاں پر بھی ایک کنیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دو چیزوں کو بارے میں کہا جا رہا ہے، انگور اور ویجیٹیبلس، تو اس میں کنیکشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پریمیم، کہ انگور جو ہے نا وہ پریمیم پھلوں میں آتا ہے نا؟ اور ویجیٹیبلس یعنی کہ جو ڈیلی لائف کے لیے انگور جو پریمیم ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ڈیلی انگور کھاتے ہیں، اور سیکنڈ ڈیلی لائف کے لیے۔ تو اللہ ان دو چیزوں کو کنیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایک ایگزامپل دیا، لیکن اس میں پورا کا پورا کنیکشن ہے کہ پریمیم چیزیں بھی اگائیں اور جو ڈیلی لائف کی چیزیں ہیں، بیسک چیزیں، وہ بھی اگائیں۔ کس سے؟ بارش برسا، زمین پھٹی، غلہ ہو گیا۔ اب ہم اگر آیت نمبر 29 میں آتے ہیں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، وَزَيْتُونًا، اور زیتون، وَنَخْلًا، اور کھجور، کھجور کا جو پیڑ ہے۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ زیتون اور پان، کھجور کا پیڑ، وہ اگایا۔ اب اس پہ بھی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو ایک طرف زیتون کی بات کی جا رہی ہے۔ زیتون کتنا بینیفیشیل ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ عرب کے جو کنٹریز ہے وہاں پہ زیتون سے ہی ساری چیزیں بنتی ہیں۔ یہاں تو ہم لوگ پتہ نہیں ریفائنڈ آئل اور کیا کیا کھاتے ہیں، لیکن عرب کنٹری کے جو لوگ ہیں نا وہ لوگ زیتون کھاتے ہیں۔ اور زیتون اتنی فائدے مند چیز ہے نا، اتنی فائدے مند چیز ہے کہ اس میں نا بہت سارے مرض کا میڈیسن بھی ہے۔ بہت سارے مرض جو ہوتے ہیں نا ہمارے، اس کا میڈیسن بھی ہے۔ وہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بھی بیٹر ہے، اس میں بہت سارے نیوٹرینٹس ہے، اور وہ مرض کے لیے بھی بہتر ہے، ایز اے میڈیسن بھی ورک کرتا ہے۔ تو زیتون کی اللہ نے اگزامپل کی جو اتنی زیادہ مفید چیز ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے پالم کو جوڑا، پالم ٹری، ہے نا؟ اگر آپ ایک پالم ٹری کی بات کی جائے تو اس کے پھل بھی مفید ہوتے ہیں، بینیفیشیل ہوتا ہے، پتے بھی بینیفیشیل ہوتے ہیں، اس کے جو چھال ہوتے ہیں وہ بھی بینیفیشیل ہوتے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ پالم ٹری میں سب کچھ۔ جو ڈیٹس ہوتے ہیں ہمارے، سوچے وہ کتنے زیادہ بینیفیشیل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ڈیلی ڈیٹس کھائے نا، ایسی کوئی تھی حدیث تھی شاید سے، یا پھر میں نے اوپر سے پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کیا تھی وہ، نہیں بتاؤں گی میں کیونکہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن ڈیٹس جو ہے، کھجور جو ہے، بہت فائدے ہیں اس کے، بہت فائدے ہیں، ہے نا؟ بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو اللہ نے ان دو فائدے مند چیزوں کو بھی آپس میں جوڑا، اور زیتون و نخلا، پیئر کر کے، انگور اور ویجیٹیبلس، دین زیتون اور کھجور۔ دین اللہ کیا کہتے ہیں؟ لاسٹ آیت ہے ہماری، وحدائق غلبا، وحدائق، اور باغات، گھنے گھنے باغات۔ غلبہ ایسے باغ کو کہتے ہیں نا جس کا برانچ جو ہے وہ ایک دوسرے میں گھسا ہوا رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جس کا برانچ ایک دوسرے میں گھسا ہوا رہتا ہے وہ کتنا زیادہ گھنا رہتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں، اب اس میں اگر ہم آ جائے وہ بیج والے میں، کہ اللہ نے ایک بیج سے کیسے پودے اگائے، اب گھنے باغات میں آ جائے، اب اس جرنی میں آ جائے، تو ایک ایک بیج کر کے اللہ نے اتنے گھنے باغات اگا دیے، اتنے گھنے باغات اگا دیے۔ اب اس گھنے باغات میں ہمارے لیے اگر اس پر موجود نعمتوں پر غور کریں تو فرسٹ آف آل ہمارے لیے کھانے کی چیزیں ہیں،
مویشیوں کے لیے کھانے کی چیزیں، اس کا فائدہ بھی سوری مویشیوں کا بھی ذکر آگے ہوگا. مویشیوں کے لیے کھانے کی چیزیں، ہمارے لیے کھانے کی چیزیں. کھانے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ دیکھنے کی چیزیں. وہ باغ، وہ سندر سندر گھنے باغ کہاں ملے گا ہمیں؟ سوچے نا، بعض دفعہ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں فائدہ تو نہیں پہنچاتے، لیکن وہ دیکھنے میں اتنے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے نا کہ ہمیں آٹومیٹیکلی دیکھ کے ایک ہیپینس ہو جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان چند آیتوں میں وہ تمام نعمتوں کو کور کر دیا ہے. وہ تمام نعمتیں، وہ مفید چیزیں، وہ بیسک چیزیں، وہ لگژری چیزیں، وہ پریمیم چیزوں سے لے کر کے وہ گھنے باغات جس میں مویشیوں کے لیے بھی کھانا ہے، ہمارے لیے بھی کھانا ہے، اور فور نیچر وہ بھی اچھا ہے، اور نیچر کو بیوٹیفل بھی بناتا ہے وہ گھنے باغات. تو اس پر اگر ہم ریفلیکٹ کریں نا تو اس پہ تمام وہ جتنی ساری چیزیں ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، وہ گھنے باغات، کھانا پینا، سارا کچھ آ جائے گا. لیکن اگر میں بولتے جاؤں نا، میں ریفلیکٹ کرتی جاؤں تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا. اسی لیے میں چاہوں گی کہ آپ ہی ذرا اس پہ غور کریں. ایز اے ہوم ورک آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنے کھانے کے نوالے میں غور کرنا ہے کہ وہ کہاں سے بن کے آیا، اور شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے اتنی محنت سے بن کر کے آیا ہے اور مجھے اتنی آسانی سے مل گیا ہے نا. نیکسٹ آپ کو غور کرنا ہے کہ اگر یہ میرے پاس نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، اور یہ سوچ کے شکر ادا کرنا ہے. اور نیکسٹ ہمیں شکر ادا کرنا ہے ان لاسٹ 3 آیتوں کا کہ اللہ نے اتنی ساری چیزیں بنائی، اللہ نے باغات اگائی، اس باغات کو اتنی خوبصورت بنایا. بعض دفعہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو باغ ہے یہ مالی نے کتنے اچھے سے مینٹین کر کے رکھا ہے، جو کتنے خوبصورت ہے. لیکن ہم غور نہیں کرتے، ہم نہیں کہتے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ ٹری جو ہے اتنی پیاری ہے یہ اللہ نے بنایا ہے. ہم سوچتے کہ یہ مالی کا کام ہے کہ اس نے کیئر کی پودے کی، بٹ نو، اللہ اسے بنائے ہیں. اللہ، ہاں مالی کیئر کر رہا ہے لیکن بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو ان سب کو دیکھ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو حق اور حکم ہمیں دیا گیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. ہاں، میں تھک گئی. اتنی ہماری آیت نمبر 30 تک. نیکسٹ ہم آگے دیکھیں گے آیت نمبر 42 تک، سیکنڈ کلاس میں، سوری نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کر لیں گے اور ہماری سورہ عباسہ مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز، کچھ باتوں کو سن لیجیے میری. ہاں شگوفی، کچھ کہنا ہے آپ نے؟ جی 27 26 اور 27 میں کیا بتائیے، سمجھ نہیں آیا. 26 اور 27 میں نے بولا ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑ دیا، فانبتنا فیہا حبا، اور اس میں اناج اگایا. جو چیز میں تب سے بتا رہی ہوں کہ زمین کو پھاڑا اللہ نے. جی آیت نمبر 25 to 27 میں بارش سے لے کر کے زمین سے اناج اگنے تک کی بات کی گئی ہے. ٹھیک جی ہے. جی ہاں، کہ ہم نے پہلے بارش برسائی، دین آیت نمبر 26 میں کہ زمین کو پھاڑا، دین آیت نمبر 27 میں کہ اس میں سے اناج اگایا. چلے اب میری باتوں کو سنیں. سب سے پہلے ہماری ایک بہن جو کلاسز میں موجود رہتی ہے، عائشہ نام ہے ان کا، تو ان کے ابا کا کل آپریشن ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تھوڑا ان کے لیے دعا کر دیں، چونکہ شوگر پیشنٹ ہے تو آپریشن وغیرہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کتنی مشکلات آتی، کتنا رسک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. سیکنڈ تھنگ کہ ہماری تجوید کی جو کورس جس کا آپ لوگوں کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ کب شروع ہوگی، میں نے 10 دن کا بریک لینے کا سوچا تھا، لیکن ہاں بہرحال ہو گیا میرا بریک. مجھے خود اچھا نہیں لگنے لگا. تو تجوید کی کورس ہماری پھر سے 30 جولائی سے سٹارٹ ہونے والی ہے. تو آپ میں سے تو بہت ساری بہنیں پڑھی ہوئی بھی ہیں، بٹ جو نہیں پڑھی ہوئی ہیں اور پڑھنا چاہتی ہیں تو بلا جھجک مجھے میسج کر دیجیے. سیکنڈ، اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آپ ان کو بتا دیجیے گا کہ کلاسز ہماری 30 جولائی سے سٹارٹ ہونے والی ہے، تاکہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو کہ آپ ثواب کا ذریعہ بن جائیں، اور ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو کہ وہ قرآن سے کنیکٹ ہو جائیں، ہے نا. اور ہم سب کو چاہیے، جس نے پڑھ لیا ہے، تجوید والی بہنیں جو پڑھ چکی ہیں، میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ پڑھ لیا ہے تو اب قرآن کو آرام آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں، ہے نا. آرام آرام سے پڑھے. جب بندہ دھیرے پڑھتا ہے نا قرآن کو، سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب تجوید سیکھ جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے نا.
اور جب وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ ایک ایک ورڈ کو زیادہ ٹائم دیتا ہے، اور جب زیادہ ٹائم دیتا ہے نا تو انسان کا دماغ جو ہے وہ تھوڑا اور سوچتا ہے، جیسے پڑھے گا نا انسان کی وَإِنَبًا وَقَضْبًا، غور کرے گا کہ انگور سبزیاں کی بات کی جا رہی ہے۔ خیر ہم لوگ تو عربی لوگ ہیں نہیں، لیکن بھی اگر تفسیر ہم ریگولر پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے نا۔ تو میں یہ بولا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا کوئی